بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام سات سمندر پار کے ساتھ سردار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر. خواتین و حضرات, پاکستانی دنیا میں دو بڑے خواب لے کر پیدا ہوتے ہیں اور یہی لے کے پروان چڑھتے ہیں, یا تو امریکا جانا یا کینیڈا جانا. ایک بڑی تعداد میں پاکستانی جب اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اہم زندگی کی ایک منزل ہوتی ہے جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے کہ ہم کینیڈا سے جا کے یا تو تعلیم حاصل کریں گے یا آسٹریلیا سے جا کے تعلیم حاصل کریں گے اور اس کے بعد آ کے اپنے ملک میں بہتر طریقے سے سیٹل ہوں گے. یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر میں بہت ساری رکاوٹیں حائل ہیں. بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں, کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جن سے گزرتے ہوئے یہ خواب اپنی تعبیر کی نوعیت پر پہنچتا ہے. یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ کیا ریکوائرمنٹ ہے بیسکلی جو ایک تعبیر کو پورا کرنے کے لیے خواب دیکھنے والے کو پوری کرنی ہوتی ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ کو انٹرنیشنل یونیورسٹی ان کینیڈا, انٹرنیشنل یونیورسٹی ان آسٹریلیا میں پہنچنے کے لیے وہ بنیادی عوامل کون کون سے ہیں جو پورے کیے بغیر وہ پہنچ نہیں سکتا؟ پھر وہاں جانے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کو نمٹنے کے لیے کیا پاکستان سے وہ ذہنی طور پر, مالی طور پر تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کی ذہنی کوچنگ کیا کرنی ہوتی ہے؟ وہاں جانے سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے؟ کیسے اس کو بتانا ہے کہ تم وہاں جا کر اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرو گے اور روزگار کے نئے نئے طریقے بھی تلاش کرو گے؟ میرے ساتھ موجود ہے آج محمد فرحان عاصم, آپ کنٹری مینیجر یونیورسٹی آف کینیڈا ویسٹ ہیں, اور دوسرا میرے ساتھ موجود ہیں محمد احتسام, آپ کنٹری مینیجر ہیں ایجوکو گروپ آف آسٹریلیا کے. آپ دونوں سے آج گفتگو کریں گے اس حوالے سے جاننے کے لیے کہ آسٹریلیا اور کینیڈا دو اسپیسیفک کنٹریز میں ایک اسٹوڈنٹ کی انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ کے حوالے سے کیا ریکوائرمنٹ ہے. فرحان عاصم, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ آپ کی یونیورسٹی پاکستان میں کیا کام کر رہی ہے؟ کیسے اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرتی ہے؟ بیسک اسٹوڈنٹ کو ریکروٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں پاکستان کے اندر, اور جب اسٹوڈنٹ وہاں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں موجود ہیں؟ تھینک یو جنید. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ دس انیشیٹو. آئی تھنک دس از مچ نیڈیڈ, اور اسٹوڈنٹ کی گروتھ کے لیے اس قسم کے انیشیٹو لینا اٹس ویری امپورٹنٹ. جہاں تک بات ہے یونیورسٹی کینیڈا ویسٹ کی, بیسکلی اٹس لوکیٹڈ ان وینکوور, برٹش کولمبیا. اٹ از اے بزنس یونیورسٹی, پیورلی بزنس ریلیٹڈ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں. ہم کس طرح بچے کو ہیلپ کرتے ہیں, یونیورسٹی کس طرح ہیلپ کرتی ہے. بیسکلی آئی ایم ورکنگ ایز اے کنٹری مینیجر ان پاکستان. ہمارا جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے دو طریقے سے ہے. ایک ہم ایجنٹس کے تھرو بچہ لے سکتے ہیں اور ایک ڈائریکٹ بچہ یونیورسٹی میں خود اپلائی کر سکتا ہے. بٹ اس کے اندر کچھ ہرڈلز آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کبھی کبھار بچے کے پاس نالج نہیں ہوتی, یا بچہ غلط ایجنٹ کے پاس جاتا ہے, یا بچہ اس کورس میں اپلائی کرتا ہے جو اس کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے. سو ہمارا سارا رول یہ ہے کہ بچے کو صحیح گائیڈ کرنا, اس بچے کو بھی جو ہماری یونیورسٹی میں آنا چاہتا ہے اور اس بچے کو بھی جو ہماری یونیورسٹی میں غلط آ رہا ہے اور اس کو نہیں بھی آنا چاہیے. سو ہمارا دونوں سائڈ پہ رول ہے کہ ہم اس کو گائیڈ کریں کہ فور یور کیریئر پاتھ دس از رائٹ فار یو, آپ اس یونیورسٹی کو چوز کریں اس وجہ کے لیے کیونکہ یہ آپ کے لیے اس طرح بہتر ہے. اس کے لیے ہاؤ وی آپریٹ, ہم ایجنٹس کو ٹرین کرتے ہیں, ہم اپنے لائف سیشنز کرتے ہیں. غلط ایجنٹ آپ نے کہا خود, کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ اس ایجنٹ کے پاس جانا اور اس کے پاس نہیں جانا؟ اچھا, اس کے دو تین طریقے ہیں. نمبر ون, ایک تو ہر یونیورسٹی جو بھی دنیا میں کام کر رہی ہے ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز میں, وہ اپنے رجسٹرڈ ایجنٹس ہائر کرتی ہے جن کے ساتھ وہ ایک بڑا اسکروٹنی کے پروسیس کے تھرو چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کیسی ہے, پہلے کیسا کام کر رہے ہیں, انڈسٹری میں کب سے ہیں, ان کی ٹیم کیسی ہے, ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے. سو ایک سارا پروسیس ہے جس کے تھرو ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ایجنٹ کو کانٹریکٹ ایشو کرتے ہیں, اور وہ ایجنٹ بہت ساری چیزوں پہ لائبل ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کے بعد بھی. سو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ایک اسٹوڈنٹ کو بجٹ کتنا ذہن میں رکھنا ہے آپ کی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں, کینیڈا میں دو قسم کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے, آپ کو ہوتا ہے کینیڈا کا ویزا اٹس مور امپورٹنٹ. ہر دنیا میں ویزا از امپورٹنٹ دین ایڈمیشن. کینیڈا میں دو ویزا اسٹریم ہے, ایک اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم ہے اور ایک نان ایس ڈی ایس ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم نہیں ہے. دونوں کا بجٹ ڈفرینٹ ہے. جو بچہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں جا رہا ہے جو کہ پریفرڈ اسٹریم ہے, پاکستان از ون آف دوز 14-15 کنٹریز جو اسٹریم میں فال کرتی ہیں تھرو کینیڈین گورنمنٹ, انہوں نے ہمیں اس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. دیٹ از اے پریفرڈ اسٹریم ٹو گیٹ دا ویزا. اس کے لیے بچے کو اگر ماسٹرز میں جا رہا ہے تو اپروکسیمیٹلی پہلے سال کا بجٹ 70 لاکھ کے قریب ہے, جس میں لیونگ, ایجوکیشن کاسٹ, اس کی لیونگ, ٹرانسفر, سب چیز ہے. اگر وہ انڈر گریڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس کی کاسٹ تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے. بٹ یہ ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں پلس مائنس کنٹری وائز ہوتی ہے. اور اگر وہ نان ایس ڈی ایس میں جا رہا ہے تو اس کو 20-22 لاکھ روپے چاہیے, باقی وہ اسٹیٹمنٹ دکھا سکتا ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس کیٹیگری کی طرف ویزا اپلائی کر رہا ہے. اور پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ میں کینیڈا جاتا ہے اس کو ایجوکیشن کے کون کون سے لیول پہ جانا ہوتا ہے؟ اور یہ بتائیے کہ اس کو آئلس یا انگلش ٹیسٹ کے حوالے سے کون کون سے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں,
ایجوکیشن لیول بچہ کینیڈا میں یوزلی جو یونیورسٹیز ہیں دے پریفر اسٹوڈنٹس ان انڈر گریڈ وہ 12 کے بعد لیتے ہیں, یعنی کہ جو میٹرک والا بچہ ہے پاکستان میں یا او لیول والا بچہ ہے وہ اتنا پریفرڈ نہیں ہے کینیڈا میں. دیر ویری ریئر یونیورسٹیز جو لے لیتی ہیں او لیولس کے بچے کو, میٹرک کو نہیں لیتی ہیں. سو آئدر انٹر ہے یا اے لیولس کا بچہ ہے جو وہ لیتی ہیں, اور انڈر گریڈ میں جاتا ہے, انڈر گریڈ ڈپلوماز ہے, انڈر گریڈ ڈگریز ہے, پی جی ڈپلوما ہے, پی جی ڈگری ہے, پی ایچ ڈی ہے, ڈفرنٹ لیولس ہیں. کینیڈا میں جو سیٹ اپ ہے بیسکلی ہائی اسکولس ہیں, ووکیشنل کالجز ہیں, کچھ ٹیکنیکل کالجز ہیں, پھر یونیورسٹیز ہیں. سو جو انٹرنیشنل بچہ ہوتا ہے اس کی جو اصل ڈیسٹینیشن ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جو کہ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ, جس کو پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ آپ باقی کنٹریز میں کہتے ہیں, پی جی ڈبلیو پی جو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پی آر کی طرف جا سکیں. سو بچے کو چوز کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی کالج یونیورسٹی ہیں جو پی جی ڈبلیو پی آفر کر رہے ہیں, پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ. ہاں پوسٹ اسٹڈی. اگر بچے کو وہ آفر نہیں کر رہے, وہاں پڑھنے چلا جائے تو فائدہ کوئی نہیں, ہی ہیو ٹو کم بیک آفٹر دیٹ. تو وہ کالج یونیورسٹی جو 3 سال کا پرمٹ آفر کرتی ہیں ان ڈگریز پہ اور ان کالجز پہ جب آفر ہو رہا ہے, دیٹ از دا اونلی تھنگ جس پہ انٹرنیشنل بچے کو جانا چاہیے کہ وہی اس کو پی آر کی طرف لے کے جائے گا. اگر وہ آفر نہیں, کچھ یونیورسٹی ہیں جسے کچھ کورس میں یہ آپشن نہیں ہے, کچھ یونیورسٹی ہے جس کے پوری ہی آپشن ہے. یوزلی کالجز کے پاس پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ بہت کم ہوتا ہے. اگر بچہ وہ چوز کرتا ہے, اگین جیسے ہم نے کہا تھا کہ بچہ صحیح چوائس کیسے کرے. بچہ کبھی کبھار صرف فیس کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ یونیورسٹی کم فیس دے رہی ہے, کالج کم فیس دے رہا ہے, میں یہاں چلا جاتا ہوں, بٹ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس ورکنگ رائٹس نہیں ہیں. اگر اس کے پاس وہ ورکنگ رائٹس نہیں ہوں گے تو کل کو بچہ پی آر کی طرف نہیں جا سکے گا, وچ کریٹس اے بگ ایشو فار دا اسٹوڈنٹس ان دا فیوچر. پیرنٹس کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور بچے کا کیریئر بھی خراب ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے. سیکنڈ جیسے آپ نے کہا انگلش ریکوائرمنٹ, اچھا انگلش ریکوائرمنٹ جو جنیرکلی یونیورسلی جو چیز سب سے ایکسیپٹیبل ہے دیٹ از آئلس, بٹ اب کچھ بہت اچھی چینجز آ رہی ہیں کینیڈا کے اندر. ویزا ریشو بہت اچھی ہوگی الحمدللہ. پاکستان میں یہ جو اگست 16 کے بعد آئی تھنک دے گونا چینج 10th آف اگست کے بعد, جو کہ ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے, مگر ابھی مارکیٹ میں ابھی بہت ساری جگہ پہ یہ ڈیٹ ہے. ایکچوئل گراؤنڈ دیکھیں, میں پرسنل بلیو کرتا ہوں کہ دس از سم تھنگ ہائیلی لنک ٹو کینیڈین ایمبیسی. جب تک ان کی ویب سائٹ کے اوپر چیزیں اپڈیٹ نہیں ہو رہی, مارکیٹ میں بہت ساری نیوز ہے, رومرز نہ پھیلائیں. کچھ رومرز ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک بھی ہیں, بٹ ایز اے پرسن آئی ایم ویٹنگ این اوتھینٹک کے نیوز آ جائے ان کی ویب سائٹ کے اوپر, تاکہ ہم بچوں کو ایک بڑے کمفرٹ کے ساتھ یہ پاس آن کر سکیں, ایجنٹس کو بتا سکیں کہ جی دس از دا ریکوائرمنٹ ناؤ. اس میں آئلس بھی ہے, کچھ ادر ٹیسٹ بھی ہیں, پی ٹی بھی ہے, ٹوفل بھی ہے. پی ٹی ناؤ از دا سیکنڈ بگیسٹ تھنگ کمنگ اپ فار کینیڈا. اس کی وجہ یہ کہ ایکسیپٹیبل یہ پہلے بھی تھے, مگر اب کیونکہ ویزا ایس ڈی ایس ویزا کے اندر نیوز یہ ہے کہ پی ٹی ایکسیپٹیبل ہو جائے گا, تو جیسے ہی وہ ہوگا سو آئلس اور پی ٹی دونوں بڑے کمپیٹیٹیو ٹیسٹ ہو جائیں گے, جیسے باقی کنٹریز کے لیے پہلے تھے اب کینیڈا کے لیے بھی ہو جائیں گے. ایز اے کنٹری مینیجر یونیورسٹی آف کینیڈا ویسٹ, مجھے ایک بات بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹ آپ کی یونیورسٹی میں جاتا ہے وہاں جا کے اس کو ایکوموڈیشن کا مسئلہ پیش آتا ہے, آپ اس کو سالو کرنے میں کوئی ہیلپ کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کی رہائش کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انتظام ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, کیونکہ میری جو یونیورسٹی ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن وینکوور کے اندر ہے, اٹس اے ویری پوش ایریا. سو ہم بچے کو وہاں پہ کیمپس میں تو اکوموڈیشن نہیں دیتے, اور یوزلی ان کی افورڈیبلٹی کے حساب سے بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے وہ. بٹ ہم نے کچھ کمپنیز جن کا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اور ہم بچے کو ان کے ساتھ ارینج کرا دیتے ہیں اور بچہ اپنی اکوموڈیشن ڈھونڈ لیتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان سے الحمدللہ یو سی ڈبلیو میں بہت بچہ جاتا ہے, لاسٹ ایئر اپروکسیمیٹلی وی ہیو 88 اسٹوڈنٹ, جو کہ اس سال وی آر ایکسپیکٹنگ سم اراؤنڈ 150. تو ہمارے بہت سارے سینئرز ہیں جو گریجویٹ بھی ہو چاہے جو پڑھ رہے ہیں. ہمارے کچھ واٹس ایپ گروپ ہیں, جیسے ہی میرے کسی بچے کا ویزا ایوارڈ ہوتا ہے ہم اسے اس گروپ میں ایڈ کرا دیتے ہیں, اور بہت سارے سینئرز ان کو میں خود پرسنل لیول پہ کہتا ہوں کہ اس بچے کو نہ صرف رہائش میں, جاب ڈھونڈنے میں, وہاں گروسری کیسے کرنی ہے, زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طرح چل رہی ہیں, ٹریول کیسے کرنا ہے, کمیوٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے جو بچہ جاتا ہے وہ پین اس کے گھر والوں کو بڑا پیسہ مشکل سے آن ہوتا ہے. سو میرا پرسنل گول یہ ہوتا ہے کہ میں بچے کے ہر طریقے سے پیسے پہلے دن سے گائیڈ کروں کیسے بچیں. ہمارا جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کینیڈا ابھی جاتا ہے اس کو 20 آورز کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا فل ٹائم کر سکتا ہے؟ اچھا یوزلی پریویسلی ایز اے ہسٹری اٹ واز 20 آورس. صرف اس سال میں کووڈ کے بعد تھوڑی سی چینجز آئی تو گورنمنٹ نے بچوں کو ایک اسپیشل الاؤنس دیا کہ آپ 2023 میں فل ٹائم کام کریں, 40 آور کام کریں. سو بچہ وہ کر رہا ہے. اب یو نیور نو کہ یہ 2024 میں رینیو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ابھی یہ پالیسی ہے. بٹ اس کے ساتھ بھی نارمل ڈیز میں بچہ سال میں 3 مہینے ایسے آتے ہیں جب فل ٹائم کام کر سکتا ہے, جو اس کی سیمسٹر بریکس ہوتی ہیں اس کے درمیان. سو مگر کینیڈا میں بچہ بہت اچھا ارن کرتا ہے. دیکھیں جنید, کینیڈا میں سب سے جو ایک آپ سمجھیں ایک ہرڈل ہے, کسی بھی اچھی چیز کے اندر آسانی سے نہیں آتی. کینیڈا کے اندر آپ کو اپنا ویزا فائل کرنا آنا چاہیے. کینیڈا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ڈیسٹینیشن ٹو گیٹ ویزا, اٹس اے ڈفرنٹ ڈیسٹینیشن. بہت سارے لوگوں کی مسکنسیپشن یہ ہے کہ کینیڈا کا ویزا نہیں آتا, ایسا نہیں ہے. کینیڈا کے آپ نے ویزا فائلنگ اچھی کی ہو, پراپر طریقے سے فائل کیا ہو, جسٹیفائی کیا ہو, اپنی ریزن شو کی ہو آنے کی اور وہاں سے واپس آنے کی بھی,
تو ویزا بالکل ملتا ہے. کینیڈا ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جب آپ ایک دفعہ چلے جائیں اس کے بعد دیر از نو لکنگ بیک. کینیڈا از دا ایزیسٹ ڈیسٹینیشن ٹو گیٹ پی آر ونس یو آر دیئر لیگلی. آپ پراپر روٹ پہ جائیں, ڈگری پہ جائیں, کوشش کریں ڈپلوماز پہ. بہت سارے بچوں کو کنفیوژن ہے ڈگری ڈپلوما کے درمیان میں, کچھ پیسے بچاتے ہیں مگر لانگ ٹرم نقصان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آؤں گا محمد اعتصام کی طرف. محمد اعتصام, ہمیں بتائیے کہ آپ پہلے تو اپنی یونیورسٹی کو ایکسپلین کیجیے, آپ کی یونیورسٹی کیا کیا پاکستان کے اندر جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے, اور سیکنڈلی یہ بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹ آسٹریلیا جاتے ہیں ان کی, جیسے کینیڈا کے حوالے سے محمد عاصم نے بتایا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا کیا سٹیجز ہیں ان کی فائل کی جو کمپلیٹ کرنی پڑتی ہیں, پلیز. بہت شکریہ جنید صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں آپ کی ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک جو پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا کہ جو اس ٹائم بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے امنگ دا اسٹوڈنٹس آف پاکستان. جس طرح اب ٹرینڈز کافی چینج ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ, اور اب پاکستان میں رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی جو ہے فرمایا تھا کہ اسٹوڈنٹس اب زیادہ پریفر کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن کو امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسے ملکوں کو پریفر کریں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں. میں آپ کو آسٹریلیا کے حوالے سے بتا دیتا ہوں اور میں آپ کو ایجو کے حوالے سے گائیڈ کر دیتا ہوں. ایجو کو اس گروپ کے جو 2011 میں دیور فاؤنڈیڈ, اور یہ سپورٹ کرتا ہے پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کو. اور یہ گروپ اس ٹائم جو اپنی سروسز جن کنٹریز کے لیے دے رہا ہے وہ ان میں سے کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, یو کے ہے اور یو ایس اے ہے. میری جو پرائمری جاب ہے وہ ایڈوکو کی جو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف سدرن کراس کہ جو سڈنی, میلبرن, پرتھ میں جن کے کیمپسز ہیں, تو میری جو پرائمری جاب ہے پاکستان اور مڈل ایسٹ میں کہ میں اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کروں, کنسلٹنٹس کو ہیلپ کروں ٹو ریکروٹ کوالٹی اسٹوڈنٹس فار سدرن کراس یونیورسٹی, سڈنی, میلبرن اور اینفرن. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو کینیڈا کے معذرت سے آسٹریلیا کے اندر ہم لوگ ڈائریکٹ اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کی پاکستان سے. وی پریفر ٹو ٹیک اپلیکیشنز فرام our approved partners, our approved agents within Pakistan. مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے محمد اعتصام کے جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپلائی کیا ہو تھرو این ایجنٹ اور کنسلٹنٹ آپ کے گروپ کے ذریعے, اور وہ کوئی انفارمیشن آپ سے لینا چاہیں تو انفارمیشن تک ایکسیس تو آپ ان کو دے سکتے ہیں نا؟ جی ہم بالکل انفارمیشن, دیکھیں انفارمیشن کی ایکسیس ان کو دے سکتے ہیں, بٹ میرا پوائنٹ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کی جو اپلیکیشن پروسیس ہے ہم ڈائریکٹ انٹرٹین نہیں کرتے اس اپلیکیشن کو. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے اپروو پارٹنر کے تھرو اپلیکیشن ہو تاکہ اسٹوڈنٹ کو جو پرابلم ایز اے انڈیویجول ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن ہے وہ فیس نہ کرنے پڑے. ٹھیک ہے, اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیز اس بات سے بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ان کے فائنینشیل جینون ہو, ان کے انگلش پروفیشنسی آئلٹس پی ٹی جینون ہو. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگز پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ایجنٹس کو تاکہ وہ ایک جینوننس اسٹیبلش کر سکیں پاکستان سے اسٹوڈنٹ کی, اور سیکنڈلی اسٹوڈنٹ کے لیے ایزی ہو تاکہ وہ ایک اسموتھ پروسیس سے گزریں تاکہ ان کو جو ہے پرابلمس نہ فیس کرنی پڑے آسٹریلیا میں اپلائی کرنے کی. کسی بھی یونیورسٹی کا جو انٹرسٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے, آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن اس ملک میں اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور جو اپنی سروسز جو ہے وہ ایجنٹس اور اسٹوڈنٹس کو دے رہا ہے. ہم کافی کین ہے اس چیز کو لے کے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ سدرن کراس, سڈنی, میلبرن, پرتھ کیمپسز میں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے, آفر سے لے کے جی ٹی پروسیس اور ویزا پروسیس تک اس کو اسٹارٹنگ فرام الفابیٹ اے ٹو زی جو بھی سروسز ہیں وہ یہ ذرا مجھے ٹیکنیکلی سمجھائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا پی ٹی جیسے کہ ٹیسٹ ہے اور جی ٹی پروسیس, یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی, اور اسٹوڈنٹ کو ان تمام پروسیس میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں مکمل ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو, بہت شکریہ سوال کا, میں آپ کو اس پہ گائیڈ کر دیتا ہوں. دیکھیے دو طرح سے پروسیس ہوتا ہے آسٹریلیا کا, اگر ہم اس کو پری آفر یا پوسٹ آفر آسانی کے لیے اس کو ہم فی الحال کیٹیگرائز کر لیتے ہیں.
एक स्टूडेंट जो अप्लाई करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक ज़रूरी एक चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, कि उसकी डिग्री का होना, उसके ट्रांसक्रिप्ट का, पासपोर्ट का, और कुछ यूनिवर्सिटीज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिक्वायर्ड करती है, कुछ अपफ्रंट नहीं करती, कि वो एक रीजनिंग देगा कि उसको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्यों जाना है। ठीक है, जब स्टूडेंट ऑफर लेटर ले लेगा तो उसके बाद एक प्रोसेस होगा जिसको हम GTE प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस के अंदर हम चंद चीजें वेरीफाई करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट के फाइनेंशियल्स होने चाहिए, उसके बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स और इनकम का जो सोर्स प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए, जिसमें हम लोग इस टाइम PTE एक्सेप्ट कर रहे हैं और IELTS को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इन दो चीजों को क्वालिफाई कर जाता है, अपने फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देता है और अपना इंग्लिश यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देता है, तो यूनिवर्सिटी उसको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देगी, और जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी फी डिपॉजिट करा के वीजा की तरफ जाता है। GTE लिवरेज इमिग्रेशन के एंड से यूनिवर्सिटीज को दी जाती है कि आप स्टूडेंट को की जेन्युइननेस को आप जज कर सकते हैं। एक स्केल है स्टूडेंट की फाइनेंसेस और इंग्लिश को जज करने का, जो एक GTE और आप इस मामले के लिए क्या स्टूडेंट्स के कोई इंटरव्यूज भी लेते हैं ये जज करने के लिए कि ये कैंडिडेट इस काबिल है जाने के लिए, या ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको एसेस हो जाता है कि ये स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडी? बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग जैसे स्टूडेंट को हम प्रोविजनल ऑफर लेटर इशू कर देते हैं, तो उस प्रोविजनल ऑफर के फौरन बाद हम स्टूडेंट का एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, GTE इंटरव्यू, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के सवाल किए जाते हैं स्टूडेंट से, कि हम उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को और उसकी जेन्युइननेस को जो है वो जज कर सके। और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्रॉस बहुत ज्यादा कीन है जानने के लिए कि इस स्टूडेंट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ये अपना फ्यूचर, ये कितना क्रिस्टल क्लियर है ये स्टूडेंट अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेके, और ये स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज है इस यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट के पास कोर्स का नॉलेज कितना है, स्टूडेंट के पास अपने कैरियर प्लानिंग किस तरह की है। और हम बीइंग सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, वी आर वेरी मच कीन टू नो कि हाउ यू सर्व your once you complete your degree and when you come back to Pakistan, तो आपके मुल्क को कितना फायदा है इस डिग्री को करने ये बहुत के बाद। इंपॉर्टेंट इस तरह एरिया के में आप आ रहे हैं, मगर इससे पहले एक सवाल सवाल कि ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं इंक्लूडिंग योर यूनिवर्सिटी, आपके पास एकोमोडेशन के हवाले से और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ होती है फॉर अ स्टूडेंट? देखिए, अकोमोडेशन के हवाले से तो हम लोग इस टाइम 3 कैंपसेस जिनको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, सिडनी, मेलबर्न पर, इस टाइम हमारे पास ऑन कैंपस अकोमोडेशन नहीं है, बट अगेन all of 3 campuses are based in the downtown area, and it's very easy for the student to get an accommodation. हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे, बट एक एक्सटर्नल कंपनीज काफ़ी हैं कि जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, और स्टूडेंट अपने ओन पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो अब तो काफ़ी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी अकोमोडेशन की, और आप स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट को अकोमोडेशन के हवाले से, अगर वो इन 3 सिटीज़ का इंतखाब करता है अपनी तालीम के सफ़र को जारी रखने के लिए। और आपका जो दूसरा सवाल है, अच्छा मोहम्मद एहतसाम, ये वाली बात भी मुझे बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया या दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए काम करती हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है इसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ काम करती हैं, यानी कि लोकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप कुछ एजुकेशन फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रन करते हैं, या सिर्फ स्टूडेंट रिक्रूटमेंट ही करते हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का जुनैद साहब। फिल वक्त जो हमारा इस टाइम पे जो फोकस्ड है वो फिलहाल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट है, बट इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर हम लोगों का प्लान है कि हम रिसर्च कोलैबोरेशन और इस तरह की फैकल्टी कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की तरफ जाया जाए पाकिस्तान के लिए। बट इस वक्त हम लोग सिर्फ पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट जब जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान में ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो कुछ प्रोग्राम पाकिस्तान में करते हैं और कुछ जाके यूके में कंप्लीट करते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में उनके पास ये फैसिलिटी है? देखिए, अगर तो सदर्न क्रॉस के हवाले से बात करेंगे तो फिलहाल तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कुछ प्रोग्राम्स उनके किसी और कैंपस से पढ़ के, मतलब पाकिस्तान में किसी कैंपस से पढ़ के प्रोग्रेशन लेंगे। सदर्न क्रॉस के हवाले से हम फिलहाल कोई ऐसा प्रोग्राम ऑफर नहीं करें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिम, ये बताइए कि ये जो क्रेडिट आवर ट्रांसफॉर्मेशन है पाकिस्तान के, आप लम्ब से पढ़ें, GIKI से पढ़ें, या नस्ट से, या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ें,
وہاں سے کریڈٹ آور ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کو کیا کریڈینشیل چاہیے؟ کریڈٹ آور ٹرانسفر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اب کون سی ڈگری بچہ کر رہا ہے. ہمارے پاس دو آپشن ہے, ایک انڈر گریڈ ایک پوسٹ گریڈ. بچے کا پہلا گول ہوتا ہے پی آر لینا. جب بچہ پڑھنے جاتا ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ بچہ کینیڈا جا رہا ہے, اس کا گول ہے پی آر. سو اس کے ساتھ یہ چیز بڑی زیادہ لنکڈ ہے کہ بچہ کتنے کریڈٹ آور وہاں پڑھتا ہے, اس کی بیسس پہ اس کو ورک پرمٹ کینیڈا میں ملتا ہے. کینیڈا ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے کہ جہاں پہ اگر آپ 1 سال کے ڈپلوما میں 1 سال کی ڈگری میں جائیں گے آپ کو 1 سال کا ورک پرمٹ ملے گا. اگر آپ 2 سال کے لیے جائیں گے یا اس سے اوپر جائیں گے تو 3 سال کا ملے گا. تو جب کینیڈا میں آپ 4 سال کی ڈگری پروگرام میں گئے اور آپ 2 سال کے بعد ایسوسیٹ ڈگری لے کر بھی ورک پرمٹ لے سکتے ہیں؟ ہاں, اگر کسی نے ایسوسیٹ ڈگری, اگین وہی جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی, ایسے کالج یونیورسٹیز جن کو ایسوسیٹ ڈگری کے اوپر وہ الاؤ ہے پی جی ڈبلیو پی, اس کے بالکل لے سکتے ہیں. ادروائز ہم پریفر کرتے ہیں کہ بچہ ماسٹرز میں کبھی کریڈٹ ٹرانسفر نہ لے, انڈر گریڈ میں 2 سال سے زیادہ کی ڈیوریشن کے لیے لے, تاکہ اس کو وہ 3 سال کا ورک پرمٹ ملے اور وہ پی آر کی طرف جا سکے. اچھا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار اسٹوڈنٹس کہ آپ اگر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے اندر جائیں گے تبھی آپ 2 سال کے بعد ایسوسیٹ ڈگری لینے کے بعد پی ڈبلیو ڈی ورک پرمٹ, پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ آپ لے سکتے ہیں. اور پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ لینے کے بعد آپ پی آر شپ کے لیے اپلائی کریں گے ونس یو ہیو اے جاب ان دا مارکیٹ, اور دین یو ول بی ایلیجیبل ٹو بیکم پی آر شپ, اور اس کے بعد آپ اپنی ڈگری کا باقی ایسا کمپلیٹ کریں. ایک بات مجھے بتائیے کہ پاکستان سے جو وہ سوال تھا, کون کون سے پاکستان سے یونیورسٹیز ہیں جہاں سے کریڈٹ آور اسٹوڈنٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے, یا ایسے کمپوزٹ ٹائپ کے پروگرام جو کہ یو کے لیے ہوتے ہیں کینیڈا آفر کرتا ہے؟ دیکھیں ایز سچ کینیڈا اتنا آفر نہیں کرتا ہوں کہ یو کے کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا سملر ہے بہت ساری چیزوں میں. کینیڈا کا تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہماری انٹری ریکوائرمنٹ, انٹری اسٹیج از ڈفرنٹ. یو کے کی انٹری اسٹیج بچہ او لیول کے بعد بھی جا سکتا ہے, میٹرک کے بعد بھی جا سکتا ہے, ڈفرنٹ ہے. اس لیے کینیڈا کی انٹری اسٹیجز آر ڈفرنٹ. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز بچہ پڑھ رہا ہے اور کون سے لیول کی یونیورسٹی یہ چیز ریکگنائزڈ ہے. ہر یونیورسٹی کا کریڈٹ آور ٹرانسفر نہیں ملتا, بٹ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کو ضرور ملتا ہے. بٹ اس کے ساتھ اگین میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. آن اے پرسنل لیول ود مائی ایکسپیرینس آئی نیور ریکمینڈ کریڈٹ آور ٹرانسفر اسٹوڈنٹ فار کینیڈا, بیکاز ہمارا مین گول ہے ویزا لینا. بچے کی اصل چیز ہے ویزا. یوزلی جو کریڈٹ ٹرانسفر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا ویزا ریشو ان کمپیریزن ٹو ڈگری اسٹوڈنٹ, اسی طرح ڈپلوما سے ڈگری کا جو کمپیریزن ہے, ڈگری کا ویزا از ویری گڈ. ڈگری کا پی آر کی طرف جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہاں جا کے جو ہے ساری چیزیں نا پوائنٹ سے لنک ہیں. آپ کو آپ کی ڈگری کے پوائنٹس ملنے ہیں, آپ کو آپ کی ایج کے پوائنٹس ملنے ہیں, آئلس کے پوائنٹس ملنے ہیں, جاب کے پوائنٹس ملنے ہیں, ورک ایکسپیرینس کے پوائنٹ ملنے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو پی آر کی طرف لے کے جاتی ہیں. سو ہمارا گول, جیسے آپ نے شروع میں پوچھا, ہمارا گول ہے پہلے دن سے بچے کو گائیڈ کریں کہ آپ اپنا مین گول کیسے اچیو کریں گے. خواتین و حضرات, یونان کے واقعے کے اوپر پورا ملک سوگ کے عالم میں ہے, اور پاکستان کے ہر وہ فرد جو کہ درد دل رکھتا ہے وہ یونان کے حوالے سے خون کے آنسو رو رہا ہے. پاکستان کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. ہزاروں ایسے جو پاکستان سے تیار ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق ہزاروں سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بھی اٹلی جانا ہے اور اسی سمندر سے گزر کر جانا ہے. کیا ہوگا پاکستان کے ان نوجوانوں کا مستقبل جو مر گئے؟ ان کے لیے تو ہم سراپا احتجاج بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یونان سے لے کر پاکستان تک گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور میڈیا اس کے اوپر اپنی طرف سے بہترین انپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے. مگر کیا کوئی ایسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں قانونی طور پر جن سے مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کی ہم کوشش ہی کر لیں؟ قانون میں کچھ سکم موجود ہیں, کچھ لوپ ہولز ہیں, کیا ان کو فکس کیا جا سکتا ہے؟ فکس کرنے کے لیے کیا ہمیں ادراک بھی ہے کہ ایسے ایجنٹس کو ہم کنٹرول کیسے کریں؟ ایک بندہ جو یہاں سے بیرونی ممالک کا سفر کر کے کہیں روزگار کی تلاش میں جاتا ہے, ایک تو جی سی سی کنٹریز ہیں, گلف کارپوریشن کونسل کی کنٹریز, اس میں تو 96% لوگ جاتے ہیں لیبر کے طور پر, مگر اس کے علاوہ جو یورپ میں جاتے ہیں ان کے لیے کیا راستے ہوتے ہیں, اور ان راستوں میں کہاں کہاں قانونی طور پر دیواریں ہیں جن کو کراس کرنے کے لیے بہترین لائے عمل بنایا جا سکتا ہے. ساتھ میں کیا یہ لوگ جو لیبیا جا رہے ہیں, لیبیا کے ٹریڈ کمشنر اور یہاں کی جو ایمبیسی ہے لیبیا کی, وہ ان کے بارے میں معلومات رکھتی تھی کہ یہ یہاں سے وہاں پر روزگار کمانے کے لیے یا دوسرے ممالک میں چھپ کے جانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا لیبین ایمبیسی کے ساتھ مل کر کچھ ٹریننگ اویئرنیس کے پروگرام پاکستان میں رن کیے بھی جا سکتے ہیں جن سے آنے والے لوگوں کو ان راستوں کی دشواریوں کے بارے میں بتایا جا سکے؟ میرے ساتھ موجود ہیں طاہر چودھری صاحب, اب ایڈوکیٹ ہے لوور ہائی کورٹ میں, اور آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اس گفتگو سے کہ ایسے کیا قانونی داؤ پیچ ہیں جو استعمال کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. جو سب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا
یہ لیگلی یا ہمارے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر جیسے لوگ لے کر جاتے ہیں LMI لے کے باہر جاتے ہیں, کیسے پیش آیا ہے؟ بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ جو ہے وہ نہیں ہے. ہم جو ہے بطور قوم مجموعی طور پر ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات کامیابی اور راتوں رات ہم کمائی کر کے, اور جن کو ہم نے آئیڈیلائز کیا ہوا ہے کہ ہم ان جیسے بنیں گے اور اپنے گھر, اور تو شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی میں کوئی بھی. مگر پاکستان میں اتنی غربت, اتنا افلاس, پاکستان میں مر رہے ہیں لوگ بھوک سے, تو یہ تو لوگ انڈر ڈیورس بھی تھے. ان کو جانے کے لیے ان کی غربت نے, ان کی فاقہ کشی نے مجبور بھی تو کیا ہوگا. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں, جہاں جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں, جو اپنے شہریوں کا خیال رکھتی ہیں, جہاں جو ان کو بہتر لائف سٹائل لیتی ہیں, وہ شہری پاکستان میں کوئی نہیں آتا ڈنکی لگا کے, یا پاکستان میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آتا. افغانی تو آتے رہتے ہیں لیکن ان کے حالات ہم سے بھی وہ خراب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مفلسی اور غربت جو ہے یہ خدا نخواستہ کفر تک لے جاتا ہے. تو لوگوں کے معاشی حالات جب خراب ہوتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگ جو ہے وہ پھر وہ انتہائی جو قدم ہے اس کو اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں. اسی طرح جو کرائم ریٹ ہے, کرائم ریشو ہے, وہ بھی ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر غربت اور مفلسی زیادہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری ریاست کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نوجوانوں کو ایک تو میرٹ کے اوپر نوکریاں اور ان کو اپرچونٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا چاہیے, اور ہم جو معاشی صورتحال ہے, معاشی حالات ہیں, ان کو بہتر کرنا ہوگا. دوسرا, ہم لوگوں کو بھی, ہم بطور قوم, میں ایک انڈیویجول اس قوم کا, ہمیں بھی دیکھنا ہوگا, خیال کرنا ہوگا. ایک بات جو مجھے یہ بتائیے کہ جو جیسے کہ مائیگریشن ایکٹ 2018 ہے, اس میں تو یہ ہے کہ ہونے کے بعد سزائیں کیا دی جائیں گی. جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایجنٹس کو پاکستان کے اندر لائسنسنگ باڈیز ہمارے پاس نہیں ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسی ریگولیٹنگ باڈی نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ایجنٹس کو اور کنسلٹنٹس کو لائسنس جاری کرے اور پھر ان کو کنٹرول کرے. گورنمنٹ کا یہ جو عدم دلچسپی ہے یا اس پورے ایریا میں گیپ ہے, وہ ایک لوپ ہول پروڈیوس کرتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو باہر بھیج دیا جاتا ہے بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کی. یہ مجھے بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یا تو قانون سازی کی ضرورت ہے یا کچھ قانون ہیں, عملداری نہیں. اچھا سردار صاحب, قوانین تو موجود ہیں. مثال کے طور پر میرے سامنے میں نے کچھ نوٹ ڈاؤن کیے. پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 ہے, اس کا سیکشن 3 اور 4 اس کو ایک پنشیبل کرائم بناتا ہے کہ آپ کسی کو اس طرح بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دیں اور اس کو بھجوائیں. اسی طرح دا امیگریشن آرڈیننس 1979 ہے, اس کا سیکشن 22 وہ 14 سال کی سزا مقرر کرتا ہے ایسے جو ٹریفکرز ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کو پیسہ لے کے جھانسا دے کے جو باہر بھجوانے کو. اسی طرح سیکشن 369A ہے پاکستان پینل کوڈ کا, وہ بھی جو ہیومن ٹریفکنگ میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے لیے کم سے کم جو سزا ہے وہ 5 سال مقرر کرتا ہے اور 7 سال اور اس سے زیادہ سزائیں مقرر کرتا ہے. اسی طرح یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں یہ ڈاکومنٹس جعلی بناتے ہیں, جس طرح ابھی پہلے سیگمنٹ میں آپ بات کر رہے تھے, تو ان کے اوپر بھی سیکشن 420, سیکشن 468, سیکشن 471 آف پاکستان پینل کوڈ وہ اپلائی ہوتے ہیں, تو سزائیں موجود ہیں. اسی طرح ہمارا FIA کا جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے, اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ جو انسانی اسمگلنگ میں جو ایجنٹس کام کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزائیں دلوائی جائیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. ہمارا جو FIA کا ہیڈ کوارٹرز ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر اینٹی ٹریفکنگ یونٹ بھی قائم ہے. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں کاغذات میں نظر آتی ہیں, ہمیں ان کی اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی. آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے شہر میں چلے جائیں, آپ یہاں پر لاہور میں چلے جائیں, ہر دوسری سڑک کے اوپر کسی باہر بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں غیر قانونی کام کر رہے ہیں, نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ کھلے عام کر رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وقتی طور پہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہوگا جی 21 FIRs ہو گئی ہیں, 22 FIRs ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اہم نقطہ جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے کہ آپ لائر ہیں, آپ کے پاس پنجاب بار کونسل ہے, آپ کے پاس پاکستان بار کونسل ہے, آپ کو لائسنس جاری کرتی ہے, اس کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو کنسلٹنٹ ہے یا پاکستان کا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی ایک لائسنسنگ باڈی ہے. یہاں کوئی باڈی نظر نہیں آ رہی جو ٹریننگ دیں گے, یہ کہ FIA تو کسی کو پکڑے گا جب وہ جرم کر لے گا. یہ جرم کرنے سے پہلے ٹریننگ کا کوئی پروگرام نہیں ہے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر. OEP کے نام سے ایک ادارہ پاکستان میں موجود ہے جو کہ لیبر اتاشی کے زیر نگرانی کام کرتا ہے.
مگر وہ بھی لائسنس جاری کرتا ہے لیبر کمیشن والوں کے کچھ لوگوں کو. کیا پاکستان کے اندر لائسنسنگ کے لاز متعارف کروائے جا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے اس مارکیٹ کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کچھ ریگولیشن کے حوالے سے آپ نے سوچا اس میں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں جو کہا کہ لوپ ہولز کہاں پر ہیں, گیپس کہاں پر ہیں, تو جب ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جس کو یہ لوگ آنسریبل ہیں یا جو اسکروٹنی کر کے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ایک لائسنسڈ جو ہے ایجنٹ ہے یا کنسلٹنٹ ہے, جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہیں بھی نہیں ہے اس طرح مارکیٹ میں, تو پھر جب اوپر سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو پھر اسی طرح لوٹ مار ہوگی. اور جب ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا کہ کون کون ان 300 اموات کا, جن میں سے 78 اب تک پاکستانی آئیڈینٹیفائڈ ہوئے ہیں, اس کے سے زیادہ بھی اللہ نہ کرے کہ ہوں گے, 750 لوگ ہیں جو کہ اس ویسل میں گھسے ہوئے تھے, جس ویسل میں اگر بندے پر بندہ سوار کیا جائے تو تقریباً 400 بندوں کے اوپر تو لمٹ ہی نہیں ہے. اور ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 25 سے 30 لوگ وہ تھے جو کہ دم گھٹنے سے پہلے ہی مر چکے تھے. اور یہ ایک کشتی تھی چھوٹی والی جو کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور اس کے ویسل وہ جس میں مچھلیاں ڈالی جاتی ہیں, اس کے اندر لوگوں کو ڈالا گیا تھا. ایک بات مجھے بتائیے کہ پاکستان میں, یہ تو ہم نے پاکستان کے سکم سارے ڈسکس کر لیے, بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا ہم لیبین ایمبیسی کے ساتھ یا وہاں کی جو ٹریڈ کمشنر ہے ان کے پاس کوئی ایسے پروگرام ہوں جن کو بارے میں وہ اپنے پلیٹ فارم سے بتائیں, اپنی ویب سائٹ پہ بتائیں, یا ڈائریکٹلی لوگ جیسے کہ انٹریکٹ کر کے جانے کی کوشش کریں؟ کیونکہ ہم نے کچھ وکٹم سے یہ پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ خود سے گئے, کوئی ویزا بھی ان کو ایجنٹ نے خود ہی لگوا کے دیا ہے, کوئی میکنزم بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی ایمبیسی انوالو ہے, کوئی ٹریڈ کمشنر انوالو تھا. یہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم ایمبیسیز کے ساتھ کیسے ڈیل کریں اس پورے سچویشن کو آگے کنٹرول کرنے کے لیے؟ اچھا سردار صاحب, یہ تو دیکھیں یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے. فارن آفس جو ہے وہ وہاں کے فارن آفس سے ان کا کنیکشن ہو, رابطہ ہو, اور یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں. اب لیبیا کی صورتحال جو دیکھیں وہ تو ہم سے بھی وہ خراب ہے. ہم یہاں پر وہ قذافی اسٹیڈیم انہوں نے بنوا کے دیا. ہاں, ہم یہاں پر ہم چیک اینڈ بیلنس ہمارا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کوئی ایسا ملک جو جن کی صورتحال ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں پر صورتحال ہم سے بھی خراب ہو. تو اسی وجہ سے تو یہ جو ایک لوپ ہول ہے یا وہ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو ایک آماج گاہ بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ جو لوگ فراڈ کرنے والے ہیں, جو باہر بھجوانے کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹنے والے ہیں, تو حکومت جو ہے وہ اگر ایکٹیولی اور ایفیشینٹلی وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرے اور اداروں کا آپس میں انٹریکشن ہو. اب کہنے کو تو ہمارے پاس وہ انٹرپول بھی جو ہے وہ ہماری ایکسیس میں ہے. ہم ایسے لوگوں کو جو وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے رابطے ہمارے یہاں پہ ایجنٹ سے ہیں, جو پاکستانی ہیں وہاں پہ, جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے اس واقعے پہ لوگوں کو پکڑیں گے, جیل میں ڈالیں گے, تفتیش ہوگی, اور پھر ہم چپ کر کے 1-2 مہینے جی یہ بڑا ہائی لائٹ رہے گا. FIRs ہوں گی, اور پھر پروسیکیوشن کس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہم روزانہ کورٹس میں پیش ہوتے ہیں. اس پروسیکیوشن میں ایسے ایسے لوپ ہولز چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15-20 دن, مہینے بعد وہ بیل پہ باہر ہوگا, اور آگے پھر جو ہے وہ کیس چلے گا. اس کیس میں کوئی جان نہیں ہوگی جو کہ پروسیکیوشن نے اس میں اس طرح ایویڈنس جو ہے وہ شامل نہیں. اچھا, ایک اور بات مجھے بتائیے کہ جو یونان کے ساتھ ان کی یونان کی کشتی قریب ہونے کے باوجود نہ ان کو سنبھال سکی, نہ روک سکی, نہ ان لوگوں کو کوئی جان بچانے کے موقع مہیا کر سکی, کیونکہ ان کے پاس ریپیٹریشن کا لا ہے. وہ اگر یونان میں اتر بھی جاتے تو ان کو واپس لیبیا جانا ہی جانا تھا. ہم وہاں یونان میں تو مظاہرے ہو رہے ہیں, یہاں پاکستان میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یونان یا ان ممالک کو, دفتر خارجہ کی سطح پہ تو اتنا ہے ہمارے, آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے جب اناؤنس کیا کہ وہ سوگ میں, تو انہوں نے کہا آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس بات کو لے کے. مگر یہ بتائیے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پہ, ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو ہماری گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بزرگان کو, کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم انٹرنیشنلی ان 2-3 کنٹریز کو کہہ دیں کہ یہ جو ہمارے 20-25 ہزار باقی لوگ لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی سہولت مہیا کریں؟ اچھا, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا دلچسپ تھا کہ جس ملک کے, جس قوم کے 300 لوگ جو ہیں وہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ 300 اموات ہیں, وہاں پر ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. لیکن یونان کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلے ہیں, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قوم کے فرد نہیں ہیں یا کسی دوسرے ملک کے وہ رہائشی ہیں. اچھا, ابھی یہ جو پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ 23 جو یورپین اسٹیٹس ہیں, ریاستیں ہیں, انہوں نے یہ جو اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کے لیے قوانین جو ہیں وہ پالیسی مزید
جو ہے وہ سخت کی ہے. ابھی یہ جو بات آ رہی ہے کہ وہ ان کو پتہ تھا, وہ ان کو سیو کر سکتے تھے لیکن ان کو نہیں کیا گیا, تو یہ بھی پھر ہمارا فارن آفس اس کو انٹرنیشنل جو اتھارٹیز ہیں, ادارے ہیں, ان فورمز کے اوپر اس کو اٹھانا چاہیے. لیکن وہی کہ ہم تو پہلے ہی وہ بھیک مانگنے نکلے ہوئے ہیں, اور ہم پروٹیسٹ کس منہ سے کریں اور کس ادارے کے پاس جا کر احتجاج کریں. چوہی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو وکٹم کی فیملیز ہیں اس وقت یہاں پاکستان میں موجود, وہ تو ڈی این اے کا انتظار کر رہی ہیں. جو باقی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں, جن کے فیملیز, جن کے پیارے وہاں پر جا کے چھپے ہوئے ہیں, ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر؟ اور جو بہت سارے ایسپرنٹس ہیں جو جانے کے حوالے سے ایجنٹس کو پیسے دے چکے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے, اور ایز اے نیشن ہمیں اس پوری سچویشن کے اندر ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ پروگرام کر رہے ہیں, اسی طرح اور بہت سارے دوست لکھ رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں. ہمارا جو نوجوان ہے اس تک پیغام پہنچانا, 22, 24, 25 لاکھ میں یہاں پر بھی کوئی چھوٹا موٹا کام شروع ہو سکتا ہے. آپ اگر کوئی فروٹ کا سٹال بھی لگائیں, کوئی رکشہ بنائیں, کوئی ٹیکسی بنا لیں, تو آپ ایک اچھا روزگار اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے آپ لے کر جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے, یہ بہت ضروری ہے. وہاں پر بھی جو لوگ گئے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جا کے درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں, وہ اتار کے اور واپس بھیجتے جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو, اور پیچھے دنوں میں جو ہے وہ بنگلہ. وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنا وہ ایک بڑا پرکشش سا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ جاتے ہی جاؤ گے تو تمہارا لاٹری لگ جائے گی. تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں, نوجوان ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا. ہماری جو اتھارٹیز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ایجنٹس کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کے اوپر شکنجہ ٹائٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوا تو 1 یا 2 مہینے کے لیے اس طرح کی وہ مذمتیں بھی آئیں اور وی آر پلیز ٹو اناؤنس دیٹ, اس طرح کے ٹویٹس بھی آئیں. یہ ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی پکڑ دکڑ, نہ صرف پکڑ دکڑ بلکہ وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ انجام کو پہنچنی چاہیے, وہ کنوکشن یا ایکویٹل کی طرف وہ پراپر پتہ چلنا چاہیے کہ ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. گلی محلوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو پیرنٹس ہیں یا جو ایگریوڈ فیملیز ہیں, اب دیکھیں کہ ایک کام جو ہے ہی وائڈ اب انیشو, وہ فراڈ ہے, وہ انلیگل ہے. آپ ان لوگوں کے وہ نہ اس چکر میں آئیں. یہ ان کی کوئی, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ کوئی ان کی لیگل بیکنگ نہیں ہے, کسی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, لائسنسڈ نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, غیر قانونی طور پر یہ کام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود وہ ابتدا کر رہے ہیں اپنا نقصان کروانے کی. بہت شکریہ طاہر چودھری صاحب. خواتین و حضرات, طاہر چودھری صاحب نے ایک بات کہی کہ 24 لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو ایک ریڑھی بھی لگا سکتے ہیں. اگر 10 لوگ 24 لاکھ والے مل جاتے تو ایک مل بھی کھڑی کی جا سکتی تھی. ہم اپنے ملک کے اندر مختلف آپشن تلاش کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر کسی رزق کی تلاش میں نکلنے کے لیے. خواتین و حضرات, سب سے اہم بات جو ابھی لوگ ایسپرنٹ کے طور پہ موجود ہے, جو جانا چاہتے ہیں لیبیا کے راستے, جو وہاں پر جو موجود ہے اور ان کے لواحقین پاکستان میں موجود ہیں, ان کے لیے ایک پیغام ہے. جب تک آپ کے پاس LMIA نہیں ہوتا, لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ نہیں ہوتی, آپ کو یہ نہیں بتایا ہوتا لیبین ایمبیسی نے کہ وہاں پر آپ کے لیے جاب اپرچونٹی موجود ہے, تب تک آپ کا ورک پرمٹ ویلڈ نہیں ہوتا. آپ کسی کے جانسے میں آ کر وہاں پر مت پہنچیے. اپنے رزق کی تلاش کے لیے پاکستان کے کونوں میں ہی تلاش کیجیے. رازق پاکستان میں بھی اللہ ہے, لیبیا میں بھی وہی ہے, اٹلی میں بھی وہی ہے. رازق پر ایمان رکھیے, رازق آپ کو رزق مہیا کرے گا. خواتین و حضرات, آپ پاکستان سے منسلک علاقہ آزاد کشمیر کے پنچ آزاد کشمیر میں پچھلے 2 مرتبہ پہیہ جام ہڑتال ہوئی ہے, اور ایسی پہیہ جام ہڑتال جس میں ایک بھی پہیہ نظر نہیں آیا چلنے کے لیے. خواتین و حضرات, یہ علاقہ خطہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس خاص علاقے سے تعلق رکھتی ہے. یہ جو پہیہ جام ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں, ان کی بنیادی وجہ ہے کہ آٹا اور مختلف خرد و نوش کی اشیاء کے اوپر سے ٹیکسز یا سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. جو سبسڈی ختم کی گئی ہے اس کے بنیادی وجوہات کیا ہیں, یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے. اور وہ جو عوام احتجاج کر رہی ہے, آزاد کشمیر حکومت کے پاس کیا ڈیلیور کرنے کے لیے واپس کچھ میکنزم موجود ہے کہ یہ احتجاج کو بند کروا کے اس سبسڈی کو واپس بحال کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. دوسرا اہم جو سوال ہے وہ زیر نظر یہ ہے کہ یہ جو آٹے کی سبسڈی ہے, مختلف سبسڈیاں آزاد کشمیر کے عوام کو دی گئی ہیں,
ان کے حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کون کون سے ادارے ہیں جن کے سامنے اس احتجاج کو ریکارڈ کروا کے وہاں پر آواز سنوائی جا سکتی ہے؟ اور چوتھی عام بات کہ چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے اندر اوورسیز آزاد کشمیر کے ان خطوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو وہ آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہاں روزگار کو مہیا کرنے کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ان پاکستان، اوورسیز پاکستانی کمیشن ان پنجاب، کیا اس طرح کے ادارے آزاد کشمیر میں بھی موجود ہیں جہاں کی آبادی کی ایک بڑی تعداد اوورسیز میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہے راولہ کوٹ سے عابد صدیق صاحب. آپ دھرتی ایک اخبار ہے جس کے مالک ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور بڑی مؤثر شخصیت اس حوالے سے کہ آپ چیزوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. عابد صدیق صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے احتجاج ہو رہا ہے، یہ پہیا جام ہڑتال ہوئی ہے آزاد کشمیر پونچھ آزاد کشمیر کے اندر، یہ کیسے ہوئی اور اس کے کیا محرکات تھے؟ اس کی پیش بینی کیا تھی؟ اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کا پیش منظر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، بڑے اہم ایشو پہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. اصل میں یہ جو ہڑتال ہے گزشتہ 2 مہینے سے جو انجمن تاجران راولہ کوٹ ہے اس کی اپیل پہ ایک دھرنا دیا گیا ہے جو ابھی تک جاری ہے، اور انہی مطالبات ان کے جو تھے ان میں آٹے پہ سبسڈی کو ختم کرنا یا بجلی کے جو بلات تھے ان میں جو اضافی ٹیکسیز ہیں ان کے حوالے سے احتجاج کرنا تھا. اور انہی مطالبات کو جو ہے ان میں شدت پیدا کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ جو یونینز تھی ان کے ساتھ مل کر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی جو کافی حد تک کامیاب رہی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ سبسڈی ختم کیے جانے کے بعد، تو یہ تھوڑا سا میں کلیئر کر لوں کہ بنیادی طور پر سبسڈی ختم نہیں کی گئی. اب بھی جو گورنمنٹ آزاد کشمیر ہے وہ سالانہ جو باقول حکومت کے جو ہے وہ 15 ارب یعنی 12 سے 15 ارب روپے سالانہ سبسڈی دے رہی ہے. جس مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ ابھی جو راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں جو آٹا ہے وہ 1600-1700 روپے کا 20 کلو ہے، یعنی 1600 سے 1700 کے قریب، اور 20 کلو کا تھیلا ہے. اسی طرح سے اگر آپ پنجاب میں دیکھیں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں دیکھیں تو 2600 سے 2700 کے قریب ہے. تو اس طرح سے 1000 روپیہ سبسڈی 20 کلو پہ ابھی دی جا رہی ہے. جب آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد یہ ہڑتال شروع ہوئی، اور وہ گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، وہاں 3900 روپیہ شاید امدادی قیمت ہے اس کی، تو جو کہ ہمیں آٹا جو ہے وہ 1600 یعنی 3200 روپے مل رہا ہے، یعنی اس میں ڈھلائی، اس میں پسائی، یہ ساری چیزیں شامل. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو سبسڈی ختم نہیں کی گئی، لیکن تھوڑی غلط فہمی ضرور پیدا ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک بات مجھے بتائیے کہ سبسڈی ختم نہیں کی گئی، غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، تو یہ جو سبسڈی جاری کی جاتی ہے یہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جاری کی جاتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی کوئی مراد دی جاتی ہیں اس کے اندر؟ نہیں، کوئی برات نہیں دی جاتی. پاسکو کے ساتھ گورنمنٹ آزاد کشمیر کا ایک معاہدہ ہے. آزاد کشمیر میں جو گندم کی ضرورت ہے وہ 5,60,000 ٹن کے قریب ہے سالانہ، اور جو گورنمنٹ نے اپنا جو ایک پلان بنایا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 60% جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر سبسڈی کی بعد میں لوگوں کو دے گی، 30% اوپن مارکیٹ سے پورا کیا جائے گا، جبکہ 10% جو ہے وہ لوگ خود پیدا کریں گے، جس میں ہمارا میرپور ڈویژن جو ہے اس میں گندم کی پیداوار ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک میکانزم انہوں نے بنایا ہے کہ جی ہم 60% جو ہے اس پہ ہم سبسڈی دیں گے. اچھا، گندم کا جو سبسڈی والی گندم ہے یا جو آٹا ہے ہمارا، یہ بیسیکلی ہمارے پونچھ ڈویژن اور ظفر آباد ڈویژن میں ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرپور ڈویژن میں یہ بہت کم ہوتا ہے، اور وہاں پر گندم خود بھی پیداوار خود کرتے ہیں لوگ. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو ہڑتال ہے تو وہ چونکہ صرف پونچھ ڈویژن کے اندر ہے، اور اس کی ہڑتال کی کامیابی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مطلب وہ اپنی طالبات نہیں منوا سکتے، وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس میں بالکل لا تعلق ہے. یعنی جو بڑی پاور پالیٹکس کی وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور یہ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ زیادہ اس میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ ہڑتال میں تو آ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ کوئی لائبل ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے،
اور نہ ہی جو ہے وہ مذاکرات کی بیس پہ جب جاتے ہیں تو وہ اپنے یعنی کہ مطالبات کو عابد صدیق صاحب یہ بتائیے کہ حکومتی سطح کے اوپر آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد نہیں پیش کی گئی، یہ صرف عوامی سطح پہ ہو رہا ہے، اور عوام کے جو آپ نمائندے، جو منتخب نمائندے، وہ اس احتجاج میں شامل نہیں تھے، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، کوئی یعنی کہ تھوڑی بہت بات جو ہمارے ایم ایل اے ہیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے جو حسن ابراہیم صاحب، انہوں نے اسمبلی میں معمولی سی بات تو کی ہے، لیکن کوئی قرارداد اس طرح کی پیش نہیں ہو سکی۔ نہ ہی ہمارے جو یہ 3-4 حلقے یہاں سے منتخب ہو کر جانے والے لوگ ہیں وہ اس مسئلے پر اسمبلی کے اندر بھی بات نہیں کی، اور یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اندر بھی بات نہیں کی۔ یعنی احتجاج اگر غلط بھی ہو رہا ہے تب بھی وہ آ کر بات تو کریں کہ جی یہ صحیح بات ہے، اس پہ آپ احتجاج نہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر یعنی سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی کسی حد تک کسی اور شیپ میں تو ضرور شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ بطور جماعت اس میں شامل نہیں۔ اچھا، اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد میں اوورسیز آزاد کشمیر کے لوگ شامل ہیں جو دنیا بھر کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں۔ تنویر الیاس صاحب کی جو گورنمنٹ بنی تھی اس کے بعد ویسے بھی پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہاں کے پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس بے شمار پیسے ہیں، سب خرید سکتے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو اوورسیز کشمیری کمیونٹی ہے یہ آزاد کشمیر کی اقتصادی ڈیولپمنٹ کے اندر کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے کچھ انسٹرومنٹ موجود ہیں، کوئی لیگل فریم ورک ہے جس کے ذریعے وہ آزاد کشمیر میں کوئی سرمایہ کاری کریں یا وہاں کے انوائرمنٹ کے اندر آ کر کچھ کاروبار کرنے کی کوشش کریں اور ان کو گورنمنٹ کچھ مراد دے؟ ایسی کچھ چیزیں موجود ہیں، کیا جا سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ یا نہیں ہوتا؟ اچھا، اس میں شک نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یا اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ یہاں پر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کی سطح پہ ان کے لیے کیا ہے، وہ اعلانات کی حد تک تو بہت کچھ ہے۔ جو بھی نائب وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی پہلی اسپیچ میں یہی کہتا ہے کہ ہم اوورسیز کو یہ کر دیں گے، ان کو بڑی سہولتیں دیں گے، 1 ونڈو آپریشن ہوگا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکومت کی اس سے عدم دلچسپی کہ آج تک ٹورزم کے اوپر جو ہماری سب سے بڑی صنعت قرار دی جا رہی ہے کہ جی ہمارا ایک کوریڈور ہے، بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر بہت ٹورسٹ کا بڑا فلو ہے، لیکن ٹورزم پالیسی کوئی نہیں بنا سکے۔ ہم ابھی تک جو ہے ہم اپنی کوئی ٹورزم پالیسی نہیں بنا سکے کہ ہم نے جو لوگ انویسٹر ہیں ان کو کرنا کیا ہے۔ تو اس طرح سے باہر کے جو لوگ ہیں، جو باہر ہمارے کشمیری ہیں، ان کو اعتماد نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور بالکل بجا طور پر ان کا جو ہے اعتبار جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ نے اس طرح کا نہ ہی کوئی ادارہ بنایا جو ان کے ساتھ نظام بنائے، اور نہ ہی جو ہے گورنمنٹ ان کی کسی حد تک کوئی سپورٹ کرتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ فیڈرل ادارہ ہمارا پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن ان اسلام آباد یا اوورسیز پاکستانی کمیشن ان پنجاب ہے، اس طرح کا ادارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے، یا ان اداروں کے ساتھ منسلک اور جی انہوں نے ایک بنایا، تنویر الیاس صاحب کی حکومت میں ایک جو سرمایہ کاری بورڈ بنایا تھا، ایک اس کا چیئرمین بھی لگایا تھا، لیکن جو سیاسی بنیادوں پر جب آپ کریں گے تو میرا خیال ہے وہ اس طرح سے اس کے نتائج نہیں نکل سکتے۔ بہت شکریہ عابد صدیق صاحب۔ خواتین و حضرات، آزاد کشمیر پاکستان سے منسلک ایک ایسا خطہ ہے جو کہ پسماندہ بھی ہے، اور وہاں پر پھر بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم، پولیٹیکل حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے شعور بہترین ہے، مگر آزاد کشمیر کی ایک بڑی تعداد اوورسیز آزاد کشمیر کے لوگ موجود ہیں جو کہ انگلینڈ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، USA میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اقتصادی ترقی کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم اور بنیادی سوال ہی نہیں، پاکستان کی سرمایہ کاری یا پاکستان کی بہتری اور ترقی کی راہوں کی ایک بہترین راہ بھی ہے۔ ہمیں اس راستے کو شاید زیادہ بہتر طریقے سے ایویلویٹ کرنا پڑے گا، سمجھنا ہوگا، ادراک کرنا ہوگا اس کا کہ یہ جو راستہ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔